اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ قانون سازی میں حکومت کے ساتھ اپوزیشن کا کردار بھی ہونا چاہیے. اسپیکرز غیر جانبدار سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اسپیکرز کو تجاویز کی بجائے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اسپیکر سردار ایاز صادق نے کہا کہ کانفرنس میں ملک آئین اور قانون کی بالادستی پر بات ہوگی. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا سیکریٹریٹ سے کہ اس کو مانیٹر کریں جو ہم نے چیزیں کی کہ ہمیں سیلف آڈٹ میں آنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے یہاں باتیں کی، جو کچھ ہم نے ریزولوشنز کی، جو ڈکلریشن دیا، اس کو امپلیمنٹ کب تک کرانا ہے، کتنے دنوں میں، کتنے مہینے میں، اور اس کو ہم جب کرائیں گے تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوا، کیا ہم سکسیسفل ہوئے، کیا کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی ہے جو ہم دوسری میٹنگز میں ان کو پھر سے لے کے آ سکتے ہیں. ہم انتظار نہیں کریں گے کہ ایک سال گزرنے کا، ہمیں بہت سے مواقع ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان چیزوں پہ اور فردر کام کرنے کا. تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور کہ بہت ہی خوش اسلوبی سے، بہت ہی افیکٹو، میں نے پہلے بھی ایک کنڈکٹ کی اور میں نے ایک یا دو وٹنس بھی کی تھی پہلے سے بھی، جتنی پروڈکٹیو، فوکسڈ اور میرا خیال ہے ود ڈویبلز، وہ جس طرح ہم ایم او یو سائن کرتے ہیں وہ صرف ایک پیس آف پیپر ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا. اس دفعہ تو بہت ہی فوکس چیزیں ہوئی ہیں جو کہ میرا خیال ہے اس اسپیکرز کے ان کانفرنسز کے لیے ایک فاؤنڈیشن سی لے کی ہے کہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے. تو میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں، ہمارے ممبران کا، نیشنل اسمبلی، سینٹ، آپ پروونشل اسمبلی کے ممبران کا، سیکریٹریٹس کا، اور جو اسپیکرز آئے، لا منسٹر صاحب کا، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے. تو ہم 12 بجے پریس کانفرنس کریں گے جس میں سارے اسپیکر صاحبان بیٹھ کے ہم مختصر بتائیں گے. یہ آپ میڈیا کو ریلیز کر دیجیے گا سب کی اجازت سے، اور ہم چائے پہ جانے سے پہلے ہمارے فیوچر ہوسٹ کو مائک وہ مانگ رہے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں. جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بننے کا یہ میں نے دونوں ٹریجری اور اپوزیشن سے کہا تھا کہ جی آپ لوگ جلدی فیصلہ کریں، چونکہ یہ آپس میں میوچل ایک فیصلہ ہے، ایک ان ریٹن لا ہے کہ یہ اپوزیشن کو ملتا ہے. اور میں نے ان کو اب لاسٹ وارننگ دی ہے، اگر نہیں کریں گے میں ریکوزیشن کر لوں گا سیشن اس کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. اس میں جس کو بھی الیکٹ کرنا ہے وہ کر لیں. اس کو فنکشنل کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا نہ چلنا جو ہے نا، یہ کوئی ایک اچھا ریفلیکٹ بھی نہیں کرتا پارلیمنٹ کے اوپر، اور یہ مناسب بھی نہیں. جہاں تک آپ نے اپوائنٹمنٹس کی بات کی، تو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے تو قانون پاس کر دیا، ہم ایک ممبر کے اگینسٹ 4 سے زیادہ امپلائی نہیں رکھیں گے. اگر ہمارا 100 ممبر ہے تو 400 سے زیادہ امپلائمنٹ نہیں ہو سکتی. ہم نے ڈیپوٹیشن بند کر دی ہے، ہم نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کو ریکروٹمنٹ دے دی. کم از کم میرے پیریڈ میں ریکروٹمنٹ نہیں ہوگی، جو نمبر ہے اس کو ہم نیچے لے کے آئیں گے. میرٹ بیسڈ ہو گیا. اب آپ میں سے کوئی بھی سٹاف کا ممبر ہے اس سے یہ پوچھیں تمہاری سینیورٹی کیا ہے، کیا تم سے اوپر بیٹھا ہوا، نیچے بیٹھا ہوا کوئی آدمی تم سے اوپر پروموٹ ہو گیا یا نہیں ہوا. 100% پروموشن آن میرٹ ہوگی، کورس کرنے کے بعد ہوگی، ٹیسٹ کے اوپر ہوگی، اور پہلے ہم اپرچونٹی اپنوں کو دیں گے. اور 20 گریڈ سے نیچے تو ہم نے ڈیپوٹیشن لینی ہی نہیں. اگر لینی ہے کوئی اسپیشلسٹ لیں گے تو وہ مور دین 20 گریڈ. تو ہم اپنی اسٹرینتھ ریڈیوس کریں گے انشاءاللہ، اور ریڈیوس ریٹائرمنٹ کے تھرو کریں گے، اور انشاءاللہ اس کو انسٹیٹیوشن بنائیں گے. اور اسپیکر کی اتھارٹی کو میں نے کرٹیل کر دیا، میں اپنے آپ کو کرٹیل کیا. جو کلیکٹیو وزڈم ہوگا، میری جو فائنانس کمیٹی ہے اس میں میرے من پسند میرے دوست نہیں بیٹھے، اس میں ہر پارٹی کے سینئر لوگوں کو میں نے بٹھایا ہے. امین الحق صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب ہیں. تو اس ایسے لوگوں کو بٹھایا ہے جو کنٹریبیوٹ کریں اور ہم اس انسٹیٹیوشن کو بلڈ کریں. تو انشاءاللہ آپ کو اچھی ہوائیں آئیں گی ادھر سے. ہمارا یہ آپ نے لفظ استعمال کیا کانسٹیٹیوشنل ایمبیگوٹی، یہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ ریز کیا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سے محکمے ڈیوالو ہو گئے، ڈیوالو ہونے کے بعد آرگنائزیشنز بھی آ گئی ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ وہاں ہیں، کچھ تیتر ہے، کچھ بٹیر ہے. تو اس کے اوپر آفٹر دا 18th امینڈمنٹ جو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے اس کو ہم ضروری بنائیں. اس میں نیچرلی
نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا بھی رول ہوگا کہ ہم یہاں سے کیا کیا چیزیں اس پہ کر سکتے ہیں. تو سیکرٹریز کی کمیٹی اس کے اوپر ریکمنڈیشن بنائے گی, پھر ہم رسپیکٹو گورنمنٹس اور اپوزیشن